بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب سے میں ولاگ کر رہا ہوں، پروگرام کر رہا ہوں، ہماری ایک بھی خبر ایسی نہیں جو غلط ثابت ہوئی ہو۔ میں نے کہا کہ منگل کی صبح یا شام میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی کے حق میں فیصلہ آئے گا، ایسا ہی ہوا۔ گورنر آج لگے گا یا نہیں لگے گا، اس حوالے سے بھی آپ کو لمحہ بلمحہ اطلاع دیتا رہا، خبریں بتاتا رہا۔ آج میں آپ کے سامنے جو خبریں لے کر آ رہا ہوں، جو نئے انکشافات کر رہا ہوں، اس سے پاکستان کی سیاست کے آنے والے دنوں کا تعین ہو جائے گا کہ سیاست کس رخ کروٹ لیتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے، وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے۔ اگر مجھے پنجاب کے اندر میرا داخلہ روکا گیا تو گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ اور کیا واقعی یہ گورنر راج لگ رہا ہے؟ کیا واقعی مسلم لیگ نون اتنی آسانی سے چودھری پرویز لائی کو حکومت کرنے دے گی؟ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب کی حکومت کو چلنے دے گی؟ تو اس حوالے سے آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دیتا ہوں۔ جس وقت عدلیہ کا فیصلہ آتا ہے، اس فیصلے کے آنے سے کچھ دیر پہلے تک اسلام آباد میں ہونے والے پی ڈی ایم کے اجلاس میں بہت سی چیزیں فائنل ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ فیصلہ آنے سے پہلے یہاں تک کہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے مکمل تیاری ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی کس طرح گورنر راج لگایا جائے گا، کیا کیا جائے گا، یہاں تک کہ پنجاب کے کچھ اہم ترین افسران کو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جیسے ہی گورنر راج لگانے کی اطلاع ملے تو آپ نے متحرک ہو جانا ہے۔ انہیں فرشتے دے دی جاتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کن کن ارکان اسمبلی، کن کن متحرک افراد کو کس طریقے سے روکنا ہے، گرفتار کرنا ہے اور کس طریقے سے احتجاج کا راستہ روکنا ہے۔ یہاں تک تیاری ہوتی ہے اور اس میں پوری طرح مشینری کو انوالو کرنے کا پورا فیصلہ کر لیا گیا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے حکومت پنجاب کی درخواست پر رینجر کو پنجاب، ملتان اور پنڈی کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ یہ بھی اسی چیز کی کری تھی، انہیں پتا تھا کہ عدالتوں میں فیصلے جا رہے ہیں، کچھ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے۔ یہ اسی رات یہ سمری گئی ہے جس رات مسلم لیگ کاف کے ووٹ اسمبلی سے مسترد ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، تو اسی وقت خبر چلتی ہے کہ پنجاب حکومت نے امن و امان کے لیے رینجر پنجاب کے لاہور، ملتان اور پنڈی میں تعینات کرنے کی سمری بھیجی ہے، درخواست بھیجی ہے، جسے وفاقی حکومت نے فوری طور پہ منظور بھی کر لیا۔ اور یہ سارا معاملہ، یہ پلاننگ اسی وقت کسی نے پتا تھا کہ یہ جو کیا انہوں نے، ان کی پٹیشن کو عدالت میں ان کا کیس اٹھ جائے گا۔ عدالت میں کیس کیا، انہوں نے کیس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی، ان کے وکیل وہ پیش ہوئے، وہاں پہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے، پریس کانفرنس ہے کس طرح ہوئی، وزیر ہاؤس کے اندر کیا اجلاس ہوئے، 2 پریس کانفرنسیں وہاں پہ ہوتی ہیں، وہاں پر سیدھا عدلیہ پر حملے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بہت سے لیڈر عدلیہ کو چیلنج کرتے ہیں، عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں، بہت سی ان کے سابقہ صدور جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بارز کے۔ لیکن ان کو کسی صورت یہ امید نہیں ہوتی کہ اتنا مفصل فیصلہ آئے گا اور فیصلے میں ایسی ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ جو ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا، ان کی خواہشات دم توڑ جائے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے انہیں ایک سمپل سا پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ آئے گا جناب پرویز لائی بحال، اگر بہت کچھ ہوگا پرویز لائی وزیر اعلیٰ، تو اس کے بعد ان کا ذہن ہوتا ہے کہ پہلے گورنر حلف نہیں لے گا، پھر ان کو تنگ کیا جائے گا، اور اس دوران میں اگر یہ زیادہ شور ڈالیں گے تو اچانک گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا اور سارے اختیارات گورنر کے پاس ہوں گے، اور گورنر جو ہے وہ اختیارات پاس ضرور رکھیں گے لیکن اختیارات کا استعمال اور سارا کچھ جو ہے اسی طریقے سے ہوگا کہ حمزہ شہباز کریں گے اور ان کے لوگ کریں گے۔ یہ سارا ان کا پلان ہوتا ہے۔ لیکن عدلیہ کے فیصلہ اور عدلیہ کے فیصلے کے بعد جو احکامات آتے ہیں، پھر فوری طور پر رات 11:30 بجے تک حلف اور اس کے بعد
یہ کہا جاتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے ادارے جو ہیں چیف سیکرٹری جو ہے فوری طور پر عدلیہ کو بھی بھیجے اور باقی اداروں کو بھی بھیجے. پھر کہا جاتا ہے کہ گورنر نہیں تو صدر پاکستان حلف لیں. اس سارے اور فیصلے کے اندر دیگر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد اچانک گورنر راج لگانے کے ان کا پروگرام ٹھپ ہو جاتا ہے، ان کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے بڑے سینئر وکلاء انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گورنر راج کی طرف گئے تو سپریم کورٹ جو اب تک انہوں نے ہمیں توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا، توہین عدالت کا نوٹس بھی ہوگا، اور ساتھ میں 1-2 گھنٹوں کے اندر اندر گورنر راج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ سخت ایکشن لے لے گا، اور اس سے مزید فتح ملے گی عمران خان کو اور ہم مزید بالکل نیچے چلے جائیں گے. جس کے بعد گورنر راج لگانے کا یہ منصوبہ رک جاتا ہے. اب پرویز لائی نے حلف اٹھا لیا. پرویز لائی کے حلف اٹھانے کے بعد پرویز لائی کی عمران خان سے ملاقات، اور اس کے بعد پرویز لائی کا بالکل واضح طور پر وہاں پہ یہ کہنا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جب وہ کہیں گے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. لیکن فیصلہ یہ ہو چکا کہ ابھی فوری اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی. جتنے دن بھی ہیں اتنے دن پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا، جتنا ممکن ہو سکتا ہے ریلیف. لیکن ایک چیز فائنل ہے کہ یہ وفاقی حکومت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد نئے الیکشن ہو رہے ہیں، جو نئے الیکشن سب کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ نئے الیکشن جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لیے فتح کی نوید ہوں گے. اب جب رانا ثناء اللہ صاحب دوبارہ میڈیا میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم گورنر راج کی تیاری ہو رہی ہے، تو میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے باؤ جی بھی تیار ہیں. باؤ جی کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن قانونی ماہرین نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اس سے 2 نقصان ہوں گے. ایک نقصان کہ عدلیہ فوری طور پر گورنر راج کے خاتمے کا اعلان کر سکتی ہے، سوموٹو لے سکتی ہے، یا پٹیشن جو ہے ان کے خلاف جا سکتی ہے، اور دوسرا عوام کی نفرت کا سامنا مزید کرنا پڑے گا. اب باؤ جی کا حکم ہے کہ گورنر راج لگے، باقی دیگر جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی گورنر راج کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن یہ پھنس گئے اس جال کے اندر کہ اگر جال سے باہر نکلتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں، جال کے اندر رہتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں. لہٰذا ہم آپ کو یہ بڑی خبر دینا، گورنر راج پنجاب میں نہیں لگ رہا. وفاقی حکومت کی تمام تر کوششوں، تمام تر خواہشات کے باوجود بھی گورنر راج نہیں لگ رہا. اب گورنر راج نہیں لگ رہا تو یہ پنجاب میں کیا کریں گے؟ یہ پنجاب کو فلاپ کرنے کی کوشش کریں گے. پنجاب کی بیوروکریسی کہ کچھ افسران اور کچھ سابق پولیس افسران اور کچھ موجودہ پولیس افسران کا ایک اہم اجلاس جو ہے وہ گورنر سمیت کچھ اہم شخصیات سے ہوا ہے، اور ایک اجلاس جو ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کی جائے. مگر یہ حکومت اس لیے ناکام ہوتی نظر نہیں آتی کہ اس کا وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہیں، اور ان کے اسٹاف افسر جسے کہہ سکتے ہیں جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ محمد خان بٹی ہیں، جو اتنا زیادہ دونوں شخص جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست اور بالخصوص بیوروکریسی کو جانتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. تو یہ سازش بھی اب ناکام ہونے کے بعد صف ماتم بچ چکا ہے وفاقی حکومت کے اندر. اور آج شہباز شریف صاحب نے جس طرح شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا، اور ایک وزیر اعظم کا وہاں خطاب کے دوران پاکستان کے عدلیہ پہ حملہ کرنا، یہ بھی بے واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کی بے بسی ہے اور یہ جا رہے ہیں. ایک اہم اجلاس برطانیہ میں شروع ہے. اس اہم اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. اس مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑنے کی فیور میں جمعیت علماء اہل حدیث بھی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑنے کے حق میں ان کے کچھ اتحادیاں، لیکن مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کسی صورت میں بس نہیں چلنے دے رہے. وہ کسی صورت میں نہیں یہ چاہتے کہ یہ حکومت ختم ہو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت ختم ہوتی ہے تو سب سے بڑا نقصان مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ چودھری شجاعت کے ذریعے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے خلاف نیہلی کا ریفرنس کس طریقے سے بھیجا جائے. چودھری شجاعت کس طریقے سے انہیں کہیں، چودھری شجاعت کون سا طریقہ استعمال کریں. اس کے لیے باقاعدہ ایک بڑی تگڑے وکلاء کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو اس پر کام کر رہی ہے. اور اچانک سے یہ ایک چیز سامنے آئے گی کہ یہ 10 کے 10 جو ایم پی ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی، یا ان کو کس طرح ہدایت نامہ دیا جائے کہ وہ پارٹی آئندہ آنے والے دنوں میں دوبارہ کس طریقے سے پرویز الہی کے خلاف جائیں گے. آپشن 1 یہ ہے
کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوشش کرے گی چودھری شجاعت سے جب مزید ایسی چیزیں طے ہو جائیں گی جس میں یقین ہوگا کہ 10 ووٹ یا 9 ووٹ یا 8 ووٹ انہیں واپس مل سکتے ہیں، تو پھر عدم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ کیا جائے گا، عدم اعتماد لائی جائے گی، اور اس عدم اعتماد کے بعد وہ جو ووٹ ہیں وہ قانونی طریقے سے کس طرح اپنے پاس رکھنے ہیں، کیا کرنا ہے، اس پہ کیا جائے گا۔ یہ سارا پلان بن چکا ہے ان کا، اور کس طریقے سے پنجاب حکومت ختم کرنی یہ پلان ہے، لیکن یہ پلان ان کا کامیاب اس لیے ہوتا نظر نہیں آتا کہ مسلم لیگ کاف کے ارکان اسمبلی جو ہیں اور ان کی اکثریت اس کاف لیگ کے ایگزیکٹو کونسل اور دیگر معاملہ جو ہے وہ بھی جلد اجلاس بلایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس اجلاس پہ ان کو فارغ کرنے والے خود فارغ ہو جائیں، تو یہ منصوبہ بھی ناکام ہوتا نظر آتا ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ سخت غصہ، سخت ماتم، سخت رنج اس وقت وفاقی حکومت کے حلقوں میں ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگست ان کے پاس آخری مہینہ ہے، جبکہ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ 20 اگست سے پہلے حکومت کے اندر ایسا درار پیدا ہو چکی ہوگی کہ یا حکومت خود توڑ دی جائے گی یا پھر حکومت کا کسی اور طریقے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ مزید اچھی اور بہترین آنے والے دنوں کی خبروں کے لیے انشاءاللہ کل ملیں گے۔